Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ہر بندہ اپنے حساب سے دعا مانگتا ہے. دعا کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے دعا مانگنے کے آداب ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ دعا کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور دل سے دعا کرنا. اور مختلف آداب ہیں دعاؤں کے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنی کیا چاہیے. قرآن اور حدیث میں بے شمار دعائیں موجود ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق انسان کی رہنمائی کرتی ہیں. جس موقع پر بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی خوشی ہے، تو اس کے حساب سے عموماً کوئی نہ کوئی دعا موجود ہوتی ہے. اور اگر کوئی بالخصوص اگر کوئی خصوصی دعا نہ ہو تو کم از کم انسان اللہ کا شکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیتا ہے. تو لہٰذا عربی کی جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا بہت ہی بہتر ہے. لیکن کیونکہ انسان اپنے الفاظ میں بہت سی دعائیں مانگتا ہے، اس لیے ہم اس کی چند مثالیں یہاں ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے مانگا ہے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو بندے کو مانگنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید پر ہمیشہ قائم رکھنا، جتنی زندگی ہے توحید پر رہیں اور موت بھی توحید پر آئے. کیونکہ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور مشرک جنت میں نہیں جائے گا. اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تمام عبادات اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ ریاکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ساری زندگی ہر عبادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے طریقے سے ہٹ کی کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ناجائز مال انسان کے لیے مصیبت ہے. اس سے انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت میں اگر ایک شخص دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور ناجائز مال میں چوری ڈاکہ یہ تو عام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وراثت کے معاملے میں بڑا ہی غلط رویہ رکھا جاتا ہے. تو ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ وراثت کی تقسیم میں ہمیں صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دوسروں کے ظلم سے محفوظ فرما اور دوسروں کو ہمارے ظلم سے محفوظ فرما، کیونکہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا تو اس مظلوم کی بد دعا ہماری دعاؤں سے پہلے قبول ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ہماری نیکیاں بھی اسے دے دی جائیں گی. اور کوئی بھی انسان اپنے اوپر تو ظلم کرنے کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، برداشت ہی نہیں کرتا. تو لہٰذا دونوں دعائیں مانگنی چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچیں کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ایک دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اولاد کی صحیح تربیت انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ اولاد نیک عمل کرتی رہے گی والدین کو ثواب ملتا رہے گا. ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ترغیب اور تاکید کی ہے. اور والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے والدین کی بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. ہمیں ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تمام مسلمان مجاہدین کی مدد فرما. ہمیں ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلا.
ہمیں ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تمام مقروض مسلمانوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسد سے بچا، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم میں آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرما۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، اور ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور فرشتہ بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان